عزیز طلباء، آج کے اس سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک بڑے دلچسپ موضوع پر آپ کو بتائیں گے، ضرب الامثال۔ اس سے پہلے آپ نے محاورات کے بارے میں سیکھا ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ محاورات کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، محاورات یعنی idioms and expressions، جیسے باغ باغ ہونا، آگ بگولا ہونا، آب آب ہونا وغیرہ۔ چلیے آج ضرب الامثال کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انگریزی میں ضرب الامثال کو کیا کہتے ہیں؟ ضرب الامثال یعنی پرووربس، ان کو کہاوتیں بھی کہتے ہیں۔ ضرب الامثال عرصہ دراز سے کسی خاص موقع یا حالت پر بولی جانے والی کہاوتیں ہیں۔ ضرب الامثال یعنی پرووربس اپنے حقیقی معنی سے ہٹ کر دوسرے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جملے میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ چلیے چند ضرب الامثال اور ان کے معنی پر غور فرماتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم آپ کو ان کا انگریزی ترجمہ بھی بتائیں گے۔ میری بلی مجھی سے میاؤں، یہ بڑا مشہور ضرب المثل ہے۔ آپ نے فلموں میں کئی بار اسے سنا ہوگا۔ اس کا استعمال تب کرتے ہیں جب کسی احسان فراموش سے بات کرتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ کسی کے احسان تلے دبے ہونا اور اسی کو آنکھیں دکھانا۔ انگریزی میں ہم کہیں گے being at the height of ungratefulness instead of showing gratitude۔ اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے، یہ کافی دلچسپ ضرب المثل ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ اپنے گھر یا علاقے میں کمزور آدمی کا بھی دلیر ہونا یا خود کو طاقتور تسلیم کرنا، جیسے we all feel good in our comfort zone۔ انگریزی میں ہم کہیں گے every cock fights best in its own dunghill۔ بندر کی دوستی جی کا جنجال۔ آپ نے یہ ضرب المثل ضرور سنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے بری صحبت کا ہمیشہ برا نتیجہ نکلنا۔ مطلب یہ کہ ہمیں بری صحبت سے بچنا چاہیے اور اچھے دوستوں کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ انگریزی میں ہم کہیں گے A man is known by the company he keeps۔ اب اس ضرب المثل کو دیکھیے، جہاں چاہ وہاں راہ۔ کیا آپ نے کبھی انگریزی میں سنا ہے کہ Where there is a will, there is a way؟ مطلب ارادہ مضبوط ہو تو انسان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر انسان چاہے تو وہ بڑا سے بڑا کام کر سکتا ہے۔ آپ بھی اگر محنت کریں گے تو امتیازی نمبروں سے
پاس ہوں گے۔ کوشش کرنے سے انسان ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، جہاں چاہ وہاں راہ۔ اب اس ضرب المثل کو دیکھیے۔ نیکی اور پوچھ پوچھ۔ اس ضرب المثل کو آپ نے فلموں اور ڈراموں میں ضرور سنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ نیک کام کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ There should be no delay in doing a good deed۔ عزیز طلبہ، اسی طرح کا ایک دوسرا بڑا دلچسپ اور خوبصورت ضرب المثل ہے۔ ذرا سوچیے، آئیے دیکھتے ہیں۔ نیکی کر اور دریا میں ڈال، یعنی بھلائی کر اور بدلے کی امید نہ رکھ۔ انگریزی میں ہم کہیں گے If you confer a favor, do not expect any reward۔ کیا آپ نے اس ضرب المثل کو کبھی سنا ہے؟ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ خوب گناہ کرنا اور حج پر جا کر معافی کی امید کرنا۔ انگریزی میں ہم کہیں گے A sinful man going to the bath in the Ganges۔ آپ لڈو ضرور مزے سے کھاتے ہوں گے۔ لڈو کیسا ہوتا ہے ذرا بتائیے۔ جی ہاں، لڈو میٹھا ہوتا ہے، لیکن کیا لڈو کہنے سے منہ میٹھا ہوتا ہے؟ نہیں، لڈو کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا ہے۔ اس ضرب المثل میں بہت بڑی حقیقت ہے۔ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لڈو کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے خالی باتوں سے کام نہیں چلتا۔ انسان کو صرف خوبصورت بات ہی نہیں بلکہ بات کے ساتھ ساتھ اچھا عمل بھی کرنا چاہیے۔ انگریزی میں ہم کہیں گے Actions speak louder than words۔ اب اس ضرب المثل کو دیکھیے۔ جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب پچھتاوے کیا حوت ہے۔ اس ضرب المثل میں بہت گہری بات کہی گئی ہے۔ کیا آپ اس کا مطلب جانتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل صحیح۔ برا کرنے کے بعد پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ It is no use crying over spilt milk۔ اس ضرب المثل پر غور فرمائیے۔ بوڑھی گھوڑی لال لگام۔ اس کا مطلب ہے عمر گزر جانے پر بھی بہت زیادہ زیبائش کا شوق رکھنا۔ جی ہاں، یہ ان خواتین کی طرف اشارہ ہے جو عمر گزر جانے پر بھی بہت زیادہ زیبائش کا شوق رکھتی ہیں یا بوڑھی ہو جانے پر بھی خوب میک اپ کرتی ہیں۔ انگریزی میں ہم کہیں گے Old mare, red reins۔ عزیز طلبہ، ہمیں یقین ہے کہ آج کا ہمارا یہ سبق آپ کو بہت دلچسپ لگا ہوگا۔ اردو زبان میں اس طرح کے
بہت سے ضرب الامثال اور کہاوتیں ہیں. ان کا استعمال کر کے آپ اپنے جملوں اور مضامین کو اور بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں. اب اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.